آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر غزہ پر یہودی جہازوں کی شدید بمباری، 150 شہید زخمی ہو گئے۔ لبنان سے حملے جاری کر دیے گئے۔ امریکی اسرائیلی حکام کی حماس سے بڑی ملاقاتیں سامنے آ گئیں۔ اس کے علاوہ مجاہدین نے 50 یہودی فوجی اڑا دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر کے مطابق اسرائیلی فضائی بمباری سے 150 کے قریب افراد شہید کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی آرٹلری یونٹوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں شہر رفح کے مغربی محلوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے وسط میں واقع نصرت پناہ گزین کیمپ رات بھر فضائی بمباری میں 17 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ نصرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 17 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کر کے ایک بڑی انسانی تباہی کو جنم دینے والے غزہ پر حملوں کا 256واں روز بھی جاری رکھا۔ اسرائیلی آرٹلری یونٹوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں شہر رفح کے مغربی محلوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے نصرت اور بوریج پناہ گزین کیمپوں، غزہ شہر، دیر بلا اور رفح پر حملے کیے۔ ان حملوں میں 17 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے حملوں میں شہیدوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح شہر کے کئی علاقوں پر توپ سے شدید حملے جاری رکھے۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے اسرائیل کے فضائی حملے، زمینی اور سمندری حملوں میں 37,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی وزارت صحت نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں کم از کم 87 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیراتی پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر فضائی حملے میں 3 مقامی صحافیوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کے میڈیا کے مطابق ایک چوتھا صحافی پٹی کے شمال میں غزہ شہر میں جاں بحق ہوا۔ نصیرات سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد ابو مراحل کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حملہ ہوا اور سارا ملبہ ہمارے اوپر جا گرا۔ یاد رہے کہ شمال سے پیش قدمی کے بعد 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے پٹی کے انتہائی جنوب میں واقع شہر رفح پر تابڑ توڑ کارروائیاں کی تھیں۔ رفح میں جاری لڑائی اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل مزید حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس نے اس کی فوجی تنصیبات نشانے لانے کے لیے اسرائیل کے دعووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم بیان میں کہا ہے کہ حملوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور کہا ہے کہ نازی لیڈرز کو عام شہریوں کے خلاف ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق جائے وقوع سے حاصل فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں فلسطینی تباہ ہونے والے گھروں میں اپنے پیارے ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ فوٹیجز میں ٹوٹے ہوئے گھروں، بموں سے متاثرہ دیواریں، ملبہ اور شیعتی مہاجر کیمپ کی گلیوں میں دھول اڑاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ حملہ مزید سے مزید تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان، اسرائیل نے کار پر بمباری کر کے حزب اللہ کے ایک اور رہنما کو شہید کر دیا۔ لبنان اور اسرائیل سرحد پر کئی دنوں سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ہفتے کو اسرائیل نے مشرقی لبنان کے شہر بلبیک میں واقع قصبے شاٹ کی سڑک پر ایک تیز رفتار کار کو نشانہ بنایا ہے۔ العربیہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ کار پر ایک ڈرون سے 2 میزائلوں داغے گئے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں میزائلوں کے شعبے میں کام کرنے والے میسم العطار نام کے حزب اللہ کے ایک فوجی عہدیدار مار گرائے گئے۔ یہ حملہ اسرائیل کے ساتھ جنوبی لبنان کی سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا۔ جمعہ کی شام حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی بوچھاڑ کی ہے۔ راکٹوں کے ایک بیراج سے مارگ لیوڈ کالونی اور 2 سرحدی فوجی مقامات پر بمباری کی گئی۔ یہ راکٹ بازی اسرائیل کی طرف سے جنوبی دیہاتیوں پر بمباری کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس کے فوجی سرحدی شہر کریات شمونہ پر داغے گئے پروجیکٹائل سے معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے لانچوں کے مقام کو نشانہ بنایا ہے۔
اور جواب میں اسرائیل نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر توپ خانے سے فائر کیے۔ واضح رہے کہ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بمباری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک لبنان میں کم از کم 497 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں 16 فوجیوں سمیت 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ آگے بڑھنے میں مصروف ہے اور اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو، لیکن یہ جنگ مزید طول پکڑ سکتی ہے کیونکہ حزب اللہ پے در پے حملے کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے ساتھ معاہدے میں بقایا مسائل مشکل نہیں ہے۔ اسرائیل کا اعلان سامنے آیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے حماس اور اسرائیل کے معاہدے کے حوالے سے نظر ثانی شدہ تجویز کی تفصیل سامنے آنے کے بعد ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے امید کے آثار ہیں۔ انہوں نے حماس کے ساتھ معاہدے میں حل طلب مسائل مشکل نہیں۔ موساد کے سربراہ مذاکراتی وفد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے کہا ہے کہ تل ابیب اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اگر حماس معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں لڑائی میں واپس آنے کے قابل ہو۔ مزید برآں کہ ایکسکیوزو نے اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنرز کا غزہ میں گرمگاریوں کے معاہدے اور جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے قطر کا سفر متوقع ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیلی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے دوحہ میں جمعے کو قطری ثالثوں کے ساتھ بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان اب بھی خلیج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ میں آج کے اوائل میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ وہ CIA اس مسئلے پر اسرائیل اور حماس کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے لیے ایک سمجھوتہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکی حکام نے جمعے کے روز کہا تھا کہ ایک امریکی ٹیم مذاکرات میں شرکت کے لیے جمعے کے روز دوحہ میں تھی۔ اس امید کے درمیان ہے کہ حماس کے رہنماؤں کے ساتھ حالیہ تنازع غزہ میں زیر حراست قیدیوں کی رہائی اور پٹی میں پائیدار امن قائم کرنے کا معاہدے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے ایک سینئر ذرائع نے ہفتے کے روز رائٹر کو بتایا ہے کہ تحریک حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت شروع کرنے کی امریکی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ ذرائع نے روزداری کی بنیاد پر نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر کہا ہے کہ تحریک نے شرط کو ترک کر دیا ہے کہ اسرائیل معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے مستقل جنگ بندی کا معاہدہ کرے۔ مستقل جنگ بندی کو پہلے مرحلے کے دوران مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ واشنگٹن اسرائیل اور قطر کے درمیان مسلسل سفارتی کوششوں کے ذریعے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی کوشش گزشتہ چند دنوں سے تیز ہو گئی ہے، جبکہ 9 ماہ سے جاری ہے۔